حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بڑا نقصان کس چیز میں ہے؟ آپ فرماتی ہیں بڑا نقصان، تو بڑا نقصان کس چیز میں؟ آپ فرماتی ہیں جو شخص زیادہ تر بے پردہ باتیں کرتا ہے۔ انسان کو جو ہے اپنی زندگی میں بے پردہ باتیں نہ کرنی چاہیے، علول جلول اناپ شناپ گپ شپ نہیں کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرے اور اس چیزوں کو اس سے رجوع کرے اور اس چیزوں کو اناپ شناپ علول جلول بکنے کو ترک کر دے۔ اور جب انسان یہ بات پہ چلتا رہتا نا تو اس کی حق بات کو، صحیح بات کو بھی پھر کوئی نہیں مانتا۔ لوگ سوچتے ہیں تو گپ شپ بکتے ہی رہتا ہے، اسے بکنے دو، اس کی بات پہ کون عمل کر رہا ہے؟ تو ان چیزوں سے اس بات پہ بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ترک کر دو جو آپ گپ شپ علول جلول بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا صبر کا ثواب مصیبت کی تنگی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک انسان جب صبر کرتا نا تو اس کا ثواب اتنا، اس کا اجر اتنا، اس کا آپ کو اتنا اجر اتنا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا کہ آپ کی یہ تکلیف ہوگی نا، یہ تکلیف، یہ تنگی دستی جو بھی ہوگی اس سب کو دور کر دے گا، دور کر دیتا۔ اور آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دیتا۔ اور وہ ثواب جو آپ کو سب نے صبر کیا ہوگا نا، دنیا میں تکلیفیں جو برداشت کی ہوں گی، کوئی آپ کو ستا رہا ہے وہ تکلیف، آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہو وہ تکلیف، آپ کسی بیماری سے پریشان ہو وہ تکلیف، ایک طرح کی تکلیف نہیں، ہزار طرح کی تکلیف۔ کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو ذلیل کر رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کی بدگمانی کر رہا ہے، آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کو پر تنقید کر رہا ہے۔ دنیا بھر کی تمامی تکالیفیں، تمامی پریشانی آتی ہیں جب انسان زندگی جیتا۔ تو یہ جو صبر ہے نا، انسان کو اتنا صبر کا اتنا ثواب ملے گا آخرت میں، اتنا ثواب ملے گا کہ وہ انسان کی جو دنیا میں جو زندگی مشقت میں گزری ہوگی نا، وہ سب بھول جائے گا اور فرمائے گا کہ بے شک کاش کو مجھے اور تکلیف ہوئی ہوتی، جو مجھے اس کا عزل اس دنیا میں اتنا مل گیا، کاش کو مجھے اور تکلیف ہوئی ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کینہ کیا چیز ہے؟ کینہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ انسان جس سے بغض رکھتا نا کی رہتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں یہ بہت بری بیماری ہے، ماتود مرضی اور نہایت ہی روبی عادت اور مہلک بیماری ہے۔ انسان کی بیماری ایسی ہے، یہ کام دور ہی رہنا چاہیے اور ان تمام کینہ سے، بغض سے، انسان کو حسد سے، جلن سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہ انسان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہو، اور جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو مہلک انسان، یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں انسان ڈوب جاتا نا، تو پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کینہ، بغض، حسد کو دور کرے اور اس راستوں کو طرف کر دے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا کام کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمانے کہ انسان کا کام کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کامیابی اور ناکامی اللہ کی اختیار میں ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی کوشش پوری کرتا ہے کہ میں ہر جگہ کامیاب ہو جاؤں، میں وہاں کامیاب یہ ہو جاؤں، یہاں پہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کی کامیابی اور ناکامیابی انسان کا صرف کام کوشش کرنا ہے، باقی اس میں کامیابی دینا اور نہ دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام صرف صحیح کو کوشش کرنا ہے، اپنی صحیح طریقے سے اس کی کوشش کرتا رہے، باقی اس میں کامیابی دینا اور نہ دینا وہ اللہ کی مرضی ہے، اسے کیسے کامیابی دینی ہے، کیسے نہ دینی ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں چھوڑ دو، صرف اپنا کام کرتے رہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مایوسی بھی حاصل نہیں ہونی چاہیے، انسان کو مایوس بھی نہ رہے، اپنی کوشش کرتا رہے، اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تب، اور کامیابی نہ ہوتی ہے تب، اپنی کوششوں کو چھوڑے نہ، یاد رکھے کہ اپنی کوششیں بادستور صحیح سلامت کرتا رہے۔ معاش کی عمدہ صورتیں کیا ہیں؟ معاش یعنی کہ اپنے رزق حاصل کرنے کی کیا عمدہ صورتیں؟ حضرت علی فرماتی ایک شخص نیک کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے معاش کی عمدہ صورتیں میسر آ جاتی ہیں۔ جو انسان نیک کاموں کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے اور نیک کاموں میں رہتا ہے، جہاں دیکھو نیکی، جہاں دیکھو تو نیکی کی بات کرنا، جہاں دیکھو کو نیکی کی طرف جانا، جہاں دیکھو تو نیکی کی طرف تلاش کرنا، ہر وقت وہ نیک کاموں میں مصروف رہنا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اسے میسر یعنی کہ معاش کی عمدہ صورتیں یعنی نظر آ جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی رزق کے غیب سے ایسے راستے کھل جاتے ہیں جو اسے نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کے تمام راستے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں۔
جو انسان نیکی کاموں پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ رزق کے مختلف اسباب ہیں، آپ فرماتے ہیں رزق جو ہیں وہ مختلف، یعنی بہت سے اسباب ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، بہت سے، ایک اسباب نہیں ہے، بہت سے ہیں، ہر ایک کے رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش اور طلب میں دو طریقے اختیار کر لو جو قانون و شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں رزق تو بہت طرح سے حاصل ہوتا ہے انسان کو، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو ہاتھ لگا جائے گا اور آپ اس کی کوشش میں لگے رہو۔ اس کے دو طریقے بھی میں حاصل کر لو، صرف دو طریقے، زیادہ تو نہیں کر سکتے، تو دو بھی طریقے حاصل کر لو، اور دو طریقے وہ یہ ہیں جو اللہ کی قانون کے شریعت کے خلاف نہ ہوں، جو شریعت سے ملتا ہوں، شریعت کے راستے پر چلتے ہوں، تو اپنے رزق کے راستے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق حاصل ہوگا، اور اس کے تمام راستے آپ کو کہیں نہ کہیں سے دستیاب ہو جائیں گے، اور آپ اس میں اپنی رزق کے راستے کھولنے میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ لیکن شریعت سے، طریقت سے، قرآن سے ہٹنے کے بعد اپنا رزق تلاش کرو گے تو بے شک ہو تو جائے گا، لیکن وہ رزق حرام کا ہوگا نہ کہ حلال کا ہوگا۔ حلال کا رزق حاصل کرو تو شریعت کی قانون کی پابندی کرو، قرآن کا جو قانون ہے اس کی بھی پابندی کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ ان کے قول کی، ان کی زبان کی پاسداری اور قانون کی، شریعت کی پاسداری کرو، اور ان کا کہنا مانو، ان کے راستے پہ چلو، تو بے شک آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے غیب سے اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ رزق عطا فرما دے گا۔